اس وقت جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی جو لڑائی اسرائیل سے چھڑی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کی نگاہ سے یہ بات اوجھل نہیں ہو جائے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز پڑھنے کا پہلا حکم مسجد اقصیٰ ہی کی طرف دیا تھا، اس لیے وہ قبلہ اول ہے۔ بلکہ نماز کی فرضیت کے بعد سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، اس وقت تک مسجد اقصیٰ ہی قبلہ رہی، یعنی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی زیارت کرائی لے جا کر، اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی حیثیت سے اس سے ایک خاص تعلق رہا ہے اور آج بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مختلف ممالک میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تو فلسطین کا وہ حصہ بھی مسلمانوں کے زیر سلطنت آیا۔ وہاں کے اکثریت کی جو آبادی تھی وہ اسلام قبول کر لیا اس نے، اور وہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے مسجد کے طور پر استعمال ہونے لگی، اور اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً 1400 سال ہو گئے مسجد اقصیٰ کی حیثیت مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مسلمان جب وہاں آباد ہو گئے اور تو وہ ہمیشہ رہے، درمیان میں دوسرے طبقے کی طرف سے اس پر آویزش بھی ہوتی رہی، اور اس پر ایک وقت ایسا آیا کہ دوسرے لوگوں کا قبضہ بھی ہوا، لیکن مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے زیر نگی رہی، وہ مسجد باقی رہی۔ 100 سال پہلے تقریباً جب جرمنی سے یہودی حضرات کا انخلا ہوا اور وہ وہاں سے نکلے مہاجر بن کر، تو دنیا کی جلدی کوئی مملکت ان کو قبول نہیں کر رہی تھی، تو وہ یہاں آئے اور یہاں انہوں نے زمین خرید کر آباد ہونے کی پیشکش کی۔ وہاں کے جو اس وقت عثمانی سلطنت تھی، بہرحال اس کے زیر نگی تھے، تو انہوں نے زمینیں خرید کر کچھ حصے میں آباد ہونا شروع کیا، جیسے دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں کے قانون کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، وہاں کی شہریت مل جاتی ہے، اور وہ تو یہی صورتحال رہی یہاں تک کہ 1943 تک آتے آتے یہودیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے بزور قوت جو اس وقت کے مختلف دنیا کے ملک تھے، جب ترکی کو شکست ہوئی تو انہوں نے ان کو ایک مملکت کے طور پر آباد کرنا شروع کیا، اور بعد میں ان مالک نے ان کو ایسا شہ دیا کہ وہ آہستہ آہستہ فلسطین کی زمینوں پر جبراً قبضہ کرتے چلے گئے، اور ادھر 1967 کے بعد سے جن زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا تو اقوام متحدہ نے بھی یہ ریزولوشن پاس کیا کہ صاحب آپ نے جو زمینیں خریدی نہیں ہیں، بلکہ جن کو مسلمانوں کی جو زمینوں پر آپ نے قبضہ کر لیا آپ اسے چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں، اور سال بسال وہ فلسطین کی مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں
ان کے اوپر جبراً قبضہ کرتے چلے گئے، کالونیاں بناتی چلی گئی، تو ظاہر ہے وہاں کے مسلمان اس صدمے میں پچھلے 60 برسوں سے تقریباً ہیں کہ ہماری زمینوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، یہودیوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، ان کے راستے بند کر دیے۔ آج بھی فلسطین میں مسلمان غزہ کے علاقے میں ایک خاص پٹی ہے جہاں وہ آباد ہیں، باقی حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہاں تک کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ کے میں مسلمانوں کو اجازت تو ہے جانے کی، لیکن اس کے چاروں طرف اسرائیل کا قبضہ ہے، یعنی جانے کی جو راہداریاں ہیں، ان کے جو فوج ہیں وہ ان کے تسلط میں رہتا ہے۔ تو مسلمانوں کو آج بھی مسلمان ہی مسجد اقصیٰ میں امامت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی صحیح ہے کہ مسجد اقصیٰ سے کے علاوہ جو بیت المقدس کے دیگر حصے ہیں، کچھ وہاں یہودی کے معبد بھی ہیں اور ان کو بھی اس جگہ سے عقیدت ہے، اور اسی طرح عیسائی حضرات کو بھی اس جگہ سے عقیدت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہیں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے وہیں نازل بھی ہوں گے آسمان سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، اور احادیث نبویہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے وہاں نازل ہوں گے، اور پھر جو ہے انہی کی بادشاہت ہوگی، اور وہ اسلام مذہب کے اوپر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جو اللہ نے جو دین دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص کی زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا مالک وہ نہیں بن گیا، اور یہ جو غصہ ہے یہ وہاں کے فلسطینیوں میں کہ بھئی آپ نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا، ہمارے راستے آپ نے بند کر دیے، اور ہم کو آنے جانے کا سہولت بھی نہیں ہے، تو غرض یہ کہ ان کے لوگوں کو یہ جیل میں بھی ڈالتے رہیں، تو یہ اس غصے کا اظہار ہے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زمین کو واپس لینا دہشت گردی نہیں ہے، جیسا کہ دنیا میں اس وقت باور کیا جا رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اسرائیل نے پچھلے 50-60 برسوں سے ساری دنیا کی اپیلوں کو ٹھکرا دیا، اقوام متحدہ کی ریزولیشن کو ٹھکرا دیا، تو ظاہر ہے جس کی زمین ہے، جو قبضہ کیا ہے اسرائیل نے، اس کو واپس لینے کا وہ حق ہے، اور یہ دنیا نے دے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اسرائیل کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ جنگ کے زمانے میں بھی انہوں نے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت کی، اور یہ ہم اس بات کی ستائش کریں گے۔ لیکن اس جنگ کو فوراً بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے جان و مال کی تباہی ہے، اور دنیا کے تمام دیشوں کو، خاص طور پر ان ملکوں کو جو فلسطین اور اسرائیل کے پڑوس میں ہیں، چاہے اردن ہو یا مصر ہو یا شام ہو یا دیگر جو یہ ہیں، ان کو اس سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے اور جنگ بند کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہماری یہ اپیل ہے دنیا کے ملکوں سے، اور ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ چاہے امریکہ ہو یا دنیا کی کوئی اور قوم اسرائیل کی مالی مدد کرے، اس سے ساز و سامان کے ساتھ مدد کرے، اور کمزور جو نہتے اسرائیل کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں فلسطینی ہیں، ان کو ان کے گھروں پر اور ان کے مسجدوں پر جو ہے آپ بم برسائیں، تو یہ قابل مذمت ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔